الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا رب یسر ولا تعسر وتمم لی بالخیر وبک نستعینک یا فتاح یا رب العالمین۔ میرے انتہائی مکرم و معظم و محترم و محتشم ناظرین و سامعین، ایک شخص حضرت خواجہ سید سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر پٹھان کے نام سے مشہور ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت ہونے کی غرض سے۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شخص کو بیعت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک نصیحت کی کہ بیٹا، اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سہی تو کم از کم زندگی میں اپنے جیسا ضرور سمجھ لینا۔ جب حضرت نے یہ نصیحت ارشاد فرمائی تو وہ جو مرید تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں۔ دل ہی دل میں الجھنے لگا، کڑنے لگا تو حضرت خواجہ سید سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جو میں نے تجھے سبق پڑھایا ہے نا، اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، یعنی اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سہی تو کم از کم زندگی میں اپنے جیسا ضرور سمجھ لینا۔ بہرحال وہ پریشان ہو گیا۔ شام ہوئی، لنگر سے اس نے کھانا کھایا اور وہیں پر ہی اس نے قیام کیا۔ اگلی صبح جب بیدار ہوا تو حضرت خواجہ سید سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ ایک ٹرے میں دودھ، دہی، لسی، مکھن، ساگ اور پراٹھا یہ لے جائیں اور اس ٹرے میں ساتھ رات کی بچی ہوئی وہ خشک دال اور خشک روٹیاں بھی دو اس کے اندر رکھ دینا، اور وہ فلاں کمرے میں جو شخص آرام فرمائے جا کے ناشتے کے لیے اسے پیش کرنا۔ خادم گیا اور جب اس نے ناشتہ پیش کیا تو موصوف نے جب کھانے کی ٹرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس ٹرے میں دودھ، دہی، مکھن، لسی، پراٹھا، ساگ اور ساتھ ہی رات کی 2 خشک روٹیاں اور دال بھی اسی ٹرے کے اندر سجائی گئی تھی۔ سوچ میں پڑ گیا کہ میرے لیے تو یہ دودھ، مکھن، لسی، پراٹھا، دہی، ساگ یہی کافی تھا، بھلا کیا ضرورت تھی کہ یہ رات کی خشک روٹیاں اور دال ساتھ لانے کی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یار مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور اللہ کے نام پر مجھے بھی کھانے میں شریک کر لو۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو رات کی بچی ہوئی خشک روٹیاں اور جو دال تھی وہ اٹھا کر اس کو دے دی، یہ سوچ کر کہ مجھے تو یہ کھانا کھانا نہیں ہے، میرے لیے تو دودھ، دہی، ساگ، مکھن، پراٹھا وہی کافی ہے، چلو یہ اس کو دے دیتا ہوں۔ خیر خود اس نے وہ دودھ، دہی، پراٹھا، لسی، ساگ وغیرہ کے ساتھ ناشتہ تناول کر لیا، اور جب برتن واپس گئے تو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ خود اس مرید کے پاس تشریف لائے
اور آ کر اس سے پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی سنا رات کیسی گزری؟ وہ کہنے لگا حضرت جب بھی آنکھ کھلی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہی خیال رہا کہ یہ آپ نے کیسی عجیب و غریب مجھے نصیحت کی تھی کہ اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سہی تو اپنے جیسا ہی سمجھ لینا۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، چلو خیر۔ پھر وہ مرید خود ہی حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کی بہت کریمی اور احسان، آپ نے زبردست ناشتہ میرے لیے اس کا اہتمام کیا، اور خود ہی کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے تو وہ دودھ دہی پراٹھا ساگ لسی اور دہی کافی تھا، تو بھلا کیا ضرورت تھی حضور، ساتھ وہ خشک روٹیاں اور رات کی بچی ہوئی کھچی وہ دال بھی مجھے بھیجی گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر وہ جو خشک روٹیاں اور دال تھی اس کا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا حضرت وہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانے میں شریک کر لو، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ دال اور روٹیاں جو ہیں یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں، میں نے اس کو دے دی۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس نے آپ سے کیسے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانے میں شریک کر لو؟ تو میں نے تجھے سبق کیا پڑھایا تھا، اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سہی تو کم از کم اپنے جیسا ہی سمجھ لینا۔ تجھے چاہیے یہ تھا کہ جو تو نے ناشتہ اپنے لیے پسند کیا، بہتر تو یہ تھا کہ تو خود دال اور وہ روٹیاں خشک کھاتا، اور تو اللہ کے نام پر جو بہتر کھانا تھا دودھ دہی لسی پراٹھا ساگ مکھن وغیرہ وہ تو اس مہمان کو پیش کرتا۔ تو نے مہمان کو اللہ کے نام پر وہ کھانا دیا جو تو نے اپنے لیے بھی پسند نہیں کیا تھا، اور یہی بات ہی تو میں نے تجھے سمجھائی تھی کہ اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سہی تو اپنے جیسا ہی سمجھ لینا۔ تجھے چاہیے یہ تھا کم از کم جو تو خود کھا رہا تھا تو اسی کھانے کے اندر اس کو ہی شریک کر لیتا۔ تو نے تو اللہ کے نام پر وہ کھانا دیا جو تو نے خود اپنے لیے بھی پسند نہ کیا۔ تو یہی تو میں نے سبق پڑھایا تھا کہ زندگی میں اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سہی تو اپنے جیسا ہی سمجھ لینا۔ تو عزیزان محترم، یہ اس ایک مرید کی بات نہیں، یہ اصل میں ایک کردار کا نام ہے، اور اس حمام میں شاید ہم سبھی ننگے ہیں، ہمارا سب کا وتیرہ ہی یہی ہے۔ ہم جب خود مانگنے پر آتے ہیں اللہ سے تو لاکھوں کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر جیب میں سے سکے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہمارے دوہرے رویے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔